مسیح یسوع میں تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میرا نام جوزف حمید ہے اور میرا تعلق جیزس مسیح چرچ لاہور سے ہے، اور میں شکر گزار ہوں عالی جناب افضال راشد صاحب کا جو ڈائریکٹر ہیں ہوپ ٹی وی کے، اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ آج خدا کے کلام سے فیض یاب ہوں گے، اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی لا تعداد نعمتوں کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کی شفقت کے لیے۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈرو مت۔ بے شک اس دنیا کے حالات و واقعات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے ہیں تمام حالات کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، کرونا وائرس سے، اومنکرون سے، سب لوگ خوف زدہ ہیں۔ کوئی مہنگائی کے تعلق سے خوف زدہ ہے، خاندانی تعلق کی وجہ سے خوف زدہ ہے، اور ابلیس سے خوف زدہ ہے، موت سے خوف زدہ ہے۔ لیکن عزیزو، میں آج آپ کو انکریج کروں گا کہ یسوع المسیح نے کہا ہے ڈرو مت۔ اور آج خدا کے کلام اقدس میں سے مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6 باب ہے، 45 آیت سے لے کر 52 آیت تک ہم دیکھیں گے۔ لکھا ہے، اور فی الفور اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے اس پار بیت سیدا کو چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا۔ اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خشکی پر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی، تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے، اور چلا اٹھے کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ مگر اس نے فی الفور ان سے باتیں کی اور کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی، اور وہ اپنے دل میں نہایت حیران ہوئے، اس لیے کہ وہ روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا ان کی برکت ہو۔ عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح جو ہے وہ لوگوں کو رخصت کر کے اپنے شاگردوں کو اس نے مجبور کیا، بلکہ حکم دیا کہ وہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے بیت سیدا کو چلے جائیں۔ اور یہاں پر اگر ہم اس کا سیاق و سباق دیکھیں تو اس سے پہلے ہمیں ملتا ہے کہ وہ اپنے وطن میں آیا، لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اور یسوع نے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ پھر آگے ہم چلتے ہیں، اور وہ چاروں طرف کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا۔ اور پھر اس نے 12 کو اپنے پاس بلا کر، جو اس کے شاگرد تھے، جو اس کے حواری تھے، انہیں 2 کر کے بھیجا اور ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا۔ اور شاگردوں نے پھر کیا کیا؟ اور انہوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کریں، اور بہت ساری بدروہوں کو نکالا اور بہت سارے بیماروں کو تیل مال کر اچھا کیا۔ پھر ہمیں آگے کے واقعہ ملتا ہے جہاں پر ہیرودس کی برتھ ڈے ہے، اور وہاں پر یوحنا اصطباغی کا سر مانگا جاتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد ہمیں ملتا ہے، اور یسوع 30ویں آیت اگر ہم دیکھیں، اور رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے۔ یہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ آ کر بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے انہیں سپرد کیا تھا، جس کا حکم دیا تھا، اس کو پورا کیا۔ اور پھر یسوع مسیح نے یہاں پر 5000 لوگوں کو کھانا بھی کھلایا۔ اور یہاں پر پھر 45ویں آیت میں ہے، اور فی الفور یعنی فوراً اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے کیا کریں؟ بیت سیدا کو چلے جائیں۔ بیت سیدا جو ہے اس کا مطلب ہے عبرانی میں ماہی گیر کا گھر۔ اور اس واقعے میں ہمیں یسوع المسیح نظر آتا ہے اور اس کے شاگرد نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ تبریاس کی جھیل کے مغرب کی طرف گنیسرت کے علاقے میں ایک گاؤں میں خدا یسوع مسیح نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد اپنے شاگردوں کو کشتی میں اس طرف بھیجا تھا۔ یسوع نے کفرنہوم میں خرازین کی طرح اس پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ تبریاس کی جھیل کے شمال مشرق میں ایک گاؤں واقع ہے، یہاں پر خدا نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا، اور یہاں پر ایک اندھے کو بھی بینائی بخشی۔ اور یہاں پر ہم پھر آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اب وہ لوگوں کو رخصت کر رہے ہیں،
اگر ہم اس کے سیاق و سباق میں دیکھیں، جب 5000 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کھانا کھلانے سے پہلے اس نے لوگوں کو تعلیم دی ہے، اس نے لوگوں کو کلام سکھایا ہے، اور پھر کلام سکھانے کے بعد انہیں کھانا بھی کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد لوگوں کو رخصت کرتے کرتے رات ہو گئی ہے، اور کیا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو رخصت کیا، اور 46ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا۔ آج کلیسیا کے لیے اور ایک ایماندار کے لیے یہ ازحد ضروری ہے کہ اگر یسوع مسیح جو ہمارا لیڈر ہے، جو ہمارا اچھا چرواہا ہے، اگر وہ دعا کرنے میں دیر نہیں کرتا یا وہ دعا کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور اکثر ہم اناجیل اربعہ میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جیسے موقع ملتا، جب بھی موقع ملتا، جہاں پر موقع ملتا، وہ ویرانوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں وہاں پر جا کر دعا کرتا، اور اس لیے کرتا کہ وہ خدا کی حضوری کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ ساری رات بھی دعا کرتا، اور صبح کو معجزات ہوتے، کلام پیش کرتا، اور اس کے وسیلہ سے بہت سارے بیمار شفا یاب ہوتے۔ اور پھر ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں، آج کلیسیا کی بھی یہ بڑی ضروری بات ہے جو کلیسیا کے لیے کہ وہ دعا کو اہمیت دیں، لیکن افسوس کی بات بہت سارے جو کلیسیا ہے وہ دعا کے بغیر چل رہی ہیں۔ دعا ایک روحانی سانس ہے، لہٰذا ایک ایماندار کے لیے جو ہے دعا بڑی ہی ضروری ہے۔ اور پھر 47ویں آیت میں ہے، اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی۔ اور عزیزو، رات کا ٹائم ہے، کشتی جو ہے وہ جھیل کے درمیان میں ہے، اور یسوع کہاں پر ہے؟ وہ پہاڑ پر دعا کر رہے، اپنے باپ کے ساتھ رفاقت رکھ رہا ہے۔ اور بائبل میں یہ مرقوم ہے کہ یسوع مسیح جب کلام سناتا ہے، لوگوں میں جاتا ہے، بھیڑ میں جاتا ہے، تو لوگ اس کی پوشاک چھونے کے لیے بھی بےتاب ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گا یا چھو لوں گی تو میں شفا یاب ہو جاؤں گی۔ اور اسی طرح 12 برس کی جو بیمار عورت ہے، اس نے اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا تو یسوع مسیح نے کہا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔ قوت کو بحال کرنے کے لیے دعا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور پھر ہم آگے چلتے ہیں، کشتی جھیل کے بیچ میں تھی، اور وہ اکیلا کشتی خشکی پر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے یعنی کشتی چلانے سے، چپو چلانے سے تنگ ہیں، پریشان ہیں۔ آج بھی اگر ہم روحانی طور پر دیکھیں تو آج کا انسان بھی جو ہے وہ پریشان حال ہے، وہ دکھی ہے، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، مصائب کا، بیماریوں کا، لڑائی جھگڑوں کا اور خاندانی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی میں روحانی طوفان ہر روز آتے ہیں، ہر روز یہ ہمارے لیے نئے چیلنج لے کر آتے ہیں، اور ہم ان کا مقابلہ اپنے طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے طور پر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ناکام ہو جاتے ہیں، ہم ہار جاتے ہیں، ہم تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیزو، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یسوع المسیح جو ہے، جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، وہ ہمیں تمام حالات میں ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اور اس نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لہٰذا ہمیں تمام حالات میں یسوع المسیح کی تعریف کرنی ہے، اس کی تمجید کرنی ہے، کیونکہ وہ نجات دہندہ ہے اور وہی ہمارا مالک ہے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے ڈرو مت۔ اور آج ہم اور آگے چل کر دیکھتے ہیں، جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی، تو رات کے پچھلے پہر، اور یہاں پر پچھلے پہر کا کو اگر ہم دیکھیں تو متی کی انجیل میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ رات کا کون سا پہر تھا؟ یہ چوتھا پہر تھا، اور یہ تقریباً صبح 3 بجے سے 6 بجے تک جو ہے اس کا یہ ٹائم ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اندھیرا ہے، تاریکی ہے، کہیں بھی کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، لیکن شاگرد بڑے پریشان حال ہیں، چپو چلا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اور آج کا انسان بھی اسی طرح ہے، خوف زدہ ہے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ لیکن عزیزو، یسوع مسیح کہتا ہے خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، ہراساں نہ ہو، ڈر مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور یہاں پر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ اب دیکھیں کہ اس نے، یسوع مسیح نے جب دیکھا ہے، اس نے اپنے شاگردوں کو دیکھا ہے کہ وہ پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں،
ڈر رہے ہیں موت سے، لیکن یسوع مسیح وہاں پر چل کر ان کے پاس آیا ہے، اور جیسے ہی ان کے پاس آیا ہے اور لکھا ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن یسوع مسیح کو کسی سہارے کی، کسی کشتی کی، کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے، اور وہ اپنی الوہیت دکھانے کے لیے آگے نکل جانا چاہتا تھا، اور لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے۔ یسوع مسیح نے دیکھا ہے کہ اس کے شاگرد ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، مرنے کے ڈر سے وہ پریشان ہیں، چپو چلانے میں پریشان ہیں، لیکن یسوع مسیح نے انہیں دیکھا کہ میری بھیڑیں جو ہے وہ پریشان ہیں، میرے حواری پریشان ہیں، میرے لوگ پریشان ہیں، اور اس پریشانی میں یسوع مسیح ان کے پاس آیا، اور جیسے ان کے پاس آیا ہے تو شاگردوں نے اسے دیکھ کر سوچا یہ بھوت ہے، لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا، کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے، وہ لوگ خوف زدہ تھے، اور آج کے انسان بھی جو ہے وہ خوف زدہ ہے، خوف کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہے، موت کے نیچے رہ کر زندگی گزار ہے۔ لیکن آگے ہم چل کر دیکھتے ہیں، مگر اس نے فی الفور ان سے باتیں کی اور کہا خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ اور آج عزیزو میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان تمام حالات میں، مشکل حالات میں، پریشانی کے عالم میں، بیماریوں کے دور میں ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ یسوع المسیح نے میرا اور آپ کا کفارہ دیا ہے، اس نے اپنا بیش قیمت خون بہا کر ہمیں بچایا ہے، لہٰذا ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا، چونکہ ہمارا خداوند زندہ ہے، اس نے موت پر، پاتال پر، جہنم پر، ابلیس پر اور سارے طوفانوں پر اس نے فتح حاصل کی ہے، اسی لیے ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا اور ہمیں ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ دیکھو دنیا کی آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور ہمیشہ وہ ایمانداروں کے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ایمانداروں کو بچاتا ہے، ہمیشہ ایمانداروں کو چھڑاتا ہے، لہٰذا ہمیں ہر روز اس پر بھروسہ کرنا ہے، اس پر رلائی کرنا ہے، اور اپنی آنکھیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی طرف لگانی ہیں۔ اور عزیزو ہمیں ہمیشہ یسوع مسیح پر بھروسہ کرنا ہے، اور ہمیشہ اسے اپنے سامنے رکھنا ہے، چونکہ وہ ہمیں ہر روز بچاتا ہے، ہر روز ہماری خواہشات کو، ہماری ضروریات کو، ہماری تمام باتوں کو وہ اپنی قدرت کے کلام سے پورا کرتا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے، لہٰذا ہمیں ڈرنا نہیں ہے، نہ بھوک سے، اور نہ ہی ہمیں یہ نہیں کہ میرے پاس جاب نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے بچوں کی فیس دینی ہے، میرے کچن میں کھانا نہیں ہے، ہمیں اس بات کا خوف نہیں کرنا، نہ ہی بیماریوں سے خوف زدہ ہونا ہے، نہ موت سے، نہ دشمنوں سے پریشان ہونا ہے، ہمیں یسوع مسیح کی حضوری میں آنا ہے، اس کی ستائش کرنی ہے، اس کی پرستش کرنی ہے، اس کی پوجا کرنی ہے، اسے مبارک کہنا ہے۔ تمام حالات میں اگر ہم اس کو مبارک کہیں گے تو خداوند ہماری ساری ضروریات کو پورا کرے گا، لہٰذا ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح بھی آگے بڑھتا رہا اور اس نے صلیب پر اپنی جان کا نذرانہ دیا تاکہ میں اور آپ جو ہیں وہ بچ جائیں، لہٰذا ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور خوف زدہ نہیں ہونا، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔